ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب بھی آگ لگی ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا اس حملے میں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا گیا ہے اور 35 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں۔ ایک خاتون پائلٹ بھی گرفتار کی گئی ہیں، یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے 2 طیاروں کے تباہ ہونے کی تصدیق بھی کرتی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 افراد جو ہیں وہ ابھی تک زخمی ہوئے ہیں، یہ تصدیق کی گئی ہے اسرائیلی حکام کی جانب سے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکام جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں کہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور ان کو گھروں میں رہنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بنکرز میں بھی چھپ سکتے ہیں اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کی بہت بڑی غلطی جو ہے وہ اسرائیل نے کی ہے اور صہیونیوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس طرح کا مزید کوئی حملہ کیا گیا تو اسرائیل کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنا دی جائے گی، یہ کہا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے۔ ہم نے دیکھا اس جنگ کا خدشہ جو ہے وہ کچھ دن سے ظاہر کیا جا رہا تھا، وقت ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے، روکا جا رہا تھا ان کو ان کی جوہری تنصیبات کے لیے۔ بالکل سیرش آپ درست کہہ رہی ہیں، معاملہ یہ ہے اور یہ بڑا الارمنگ بھی ہے کہ ایک جانب ٹاکس چل رہی تھیں، ان کے جو جوہری ہتھیار ہیں، جو جوہری ان کا نظام ہے، اس حوالے سے ٹاکس چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ، جس کے بعد اچانک ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کہا کہ کسی وقت بھی اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے اور آج ہم نے وہ حملہ دیکھا۔ اور اب جس طرح سے آپ بتا رہی تھی کہ وعدہ صادق 3 کا نام دیا گیا اس آپریشن کو، تو یہاں پر یہ واضح کرتے چلیں اس سے پہلے وعدہ صادق 1 اور وعدہ صادق 2 آپریشن بھی ایران کی جانب سے کیا گیا تھا، وہ اسرائیل کے خلاف تھا۔ وعدہ صادق 1 اپریل 2024 میں ہوا تھا اور شامی دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر جب اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد جو جوابی حملہ کیا تھا اس کو وعدہ صادق 1 کا نام یا وعدہ صادق 1 کا نام دیا تھا ایران نے، اور پھر وعدہ صادق 2 آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسماعیل ہنیہ اور سید حسن نصر اللہ کو قتل کیا گیا تھا، ان کو شہید جب وہ ہوئے تھے ان پر حملہ کیا گیا تھا، اکتوبر 2024 کی یہ بات ہے۔ تب جو جوابی حملہ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے وعدہ صادق 2 کا نام دیا تھا، اور آج جس وقت بہت زیادہ نقصان ہوا ایران کا، ایران کے کمانڈرز جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، جس طرح کے ٹارگیٹڈ حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے، اب جو اعلان سامنے آیا ہے وعدہ صادق 3 کا اس کو نام دیا گیا ہے، اور اس میں یہ حملہ پچھلے دونوں جو آپریشنز تھے ان سے خاصا سخت ایک ہمیں آپریشن نظر آ رہا ہے، جس میں 150 سے زائد بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں، جو ایران اس وقت کلیم کر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے اسرائیل کی تو اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا تھا 200 لڑاکا طیارے، جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ 200 لڑاکا طیارے جب آسمان پر بلند ہوتے ہیں تو ایک جنگ کا سما جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں کتنی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت بڑا لاس ہوا ہے ایران کا، اور ایران نے اس کے بعد پھر انتقامی کارروائی کا آغاز کیا، اور یہ ایک پلاننگ جو تھی وہ چل رہی تھی کہ کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے انتقامی کارروائی کے لیے۔ اور ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں تقریباً 150 ہائپر سونک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر۔ تل ابیب اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں، اور اس آپریشن کا نام رکھا گیا ہے آپریشن وعدہ صادق 3۔ اس سے پہلے 2 آپریشنز ابھی حمزہ بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے 2 آپریشن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، جو کہ اسرائیل ایران پر حملے کرتا رہا ہے، اس کے نتیجے میں اتنی بڑی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن آپریشن صادق 3 جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ ابھی تک 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، یہ اسرائیلی حکام کی جانب سے ابھی تک بتایا گیا ہے، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اسرائیل کے 35 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ اس حملے کے نتیجے میں تباہ ہوئے ہیں، اور ایک خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اسرائیل کی جانب سے عمان سے گزرنے والے کچھ میزائل کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا ہے۔ آج صبح سے کچھ اطلاعات سامنے آ رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایران کی جانب سے جو میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کی جانب وہ فضا میں ہی تباہ کیے جا رہے ہیں، اور وہ میزائلوں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور ابھی جو ہمارے سامنے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ میزائل جو ہیں وہ فضا میں ہی تباہ کیے گئے ہیں ابھی پھر سے، اور اردن میں اس حوالے سے سائرن جو ہیں وہ بج رہے ہیں، وہاں پر الارمنگ سچویشن ہے اس وقت۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے ابتدائی طور پر 7 افراد کے زخمی ہونے کی اس حملے میں تصدیق بھی ہوئی ہے، اور تقریباً 7 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں
ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنی 2 طیاروں کے تباہ ہونے کی تصدیق بھی کر دی۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب بھی آگ لگی ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا گیا ہے اور 35 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں، ایک خاتون پائلٹ بھی گرفتار کی گئی ہیں، یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنی 2 طیاروں کے تباہ ہونے کی تصدیق بھی کرتی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 افراد جو ہیں وہ ابھی تک زخمی ہوئے ہیں، یہ تصدیق کی گئی ہے اسرائیلی حکام کی جانب سے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکام جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں کہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور ان کو گھروں میں رہنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بنکرز میں بھی چھپ سکتے ہیں اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کی بہت بڑی غلطی جو ہے وہ اسرائیل نے کی ہے اور صہیونیوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس طرح کا مزید کوئی حملہ کیا گیا تو اسرائیل کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنا دی جائے گی، یہ کہا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے۔ ہم نے دیکھا اس جنگ کا خدشہ جو ہے وہ کچھ دن سے ظاہر کیا جا رہا تھا، وقت ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے، روکا جا رہا تھا ان کو ان کی جوہری تنصیبات کے لیے۔ بالکل سہری صاحب درست کہہ رہی ہیں، معاملہ یہ ہے اور یہ بڑا الارمنگ بھی ہے کہ ایک جانب ٹاکس چل رہی تھیں، ان کے جو جوہری ہتھیار ہیں، جو جوہری ان کا نظام ہے، اس حوالے سے ٹاکس چل رہی تھیں امریکہ کے ساتھ، جس کے بعد اچانک ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کہا کہ کسی وقت بھی اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے اور آج ہم نے وہ حملہ دیکھا۔ اور اب جس طرح سے آپ بتا رہی تھی کہ وعدہ صادق 3 کا نام دیا گیا اس آپریشن کو، تو یہاں پر یہ واضح کرتے چلیں اس سے پہلے وعدہ صادق 1 اور وعدہ صادق 2 آپریشن بھی ایران کی جانب سے کیا گیا تھا، وہ اسرائیل کے خلاف تھا۔ وعدہ صادق 1 اپریل 2024 میں ہوا تھا اور شامی دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر جب اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد جو جوابی حملہ کیا تھا اس کو وعدہ صادق 1 کا نام یا وعدہ صادق 1 کا نام دیا تھا ایران نے، اور پھر وعدہ صادق 2 آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسماعیل ہنیہ اور سید حسن نصر اللہ کو قتل کیا گیا تھا، ان کو شہید جب وہ ہوئے تھے، ان پر حملہ کیا گیا تھا، اکتوبر 2024 کی یہ بات ہے۔ تب جو جوابی حملہ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے وعدہ صادق 2 کا نام دیا تھا، اور آج جس وقت بہت زیادہ نقصان ہوا ایران کا، ایران کے کمانڈرز جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، جس طرح کے ٹارگیٹڈ حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے، اب جو اعلان سامنے آیا ہے وعدہ صادق 3 کا اس کو نام دیا گیا ہے، اور اس میں یہ حملہ پچھلے دونوں جو آپریشنز تھے ان سے خاصا سخت ایک ہمیں آپریشن نظر آ رہا ہے، جس میں 150 سے زائد بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں، جو ایران اس وقت کلیم کر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے اسرائیل کی تو اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا تھا 200 لڑاکا طیارے، جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ 200 لڑاکا طیارے جب آسمان پر بلند ہوتے ہیں تو ایک جنگ کا سما جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں کتنی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت بڑا لاس ہوا ہے ایران کا، اور ایران نے اس کے بعد پھر انتقامی کارروائی کا آغاز کیا، اور یہ ایک پلاننگ جو تھی وہ چل رہی تھی کہ کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے انتقامی کارروائی کے لیے۔ اور ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں تقریباً 150 ہائپر سونک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل پر۔ تل ابیب اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں، اور اس آپریشن کا نام رکھا گیا ہے آپریشن وعدہ صادق 3۔ اس سے پہلے 2 آپریشنز ابھی حمزہ بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے 2 آپریشن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، جو کہ اسرائیل ایران پر حملے کرتا رہا ہے، اس کے نتیجے میں اتنی بڑی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن آپریشن صادق 3 جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ ابھی تک 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، یہ اسرائیلی حکام کی جانب سے ابھی تک بتایا گیا ہے، اور ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اسرائیل کے 35 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ اس حملے کے نتیجے میں تباہ ہوئے ہیں، اور ایک خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اسرائیل کی جانب سے عمان سے گزرنے والے کچھ میزائل کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا ہے۔ آج صبح سے کچھ اطلاعات سامنے آ رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایران کی جانب سے جو میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کی جانب وہ فضا میں ہی تباہ کیے جا رہے ہیں، اور وہ میزائلوں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور ابھی جو ہمارے سامنے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ میزائل جو ہیں وہ فضا میں ہی تباہ کیے گئے ہیں ابھی پھر سے۔ اور اردن میں اس حوالے سے سائرن جو ہیں وہ بج رہے ہیں، وہاں پر الارمنگ سچویشن ہے اس وقت۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے ابتدائی طور پر 7 افراد کے زخمی ہونے کی اس حملے میں تصدیق بھی ہوئی ہے، اور تقریباً 7 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں
ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنی 2 طیاروں کے تباہ ہونے کی تصدیق بھی کر دی۔